نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. عزیز طلباء و طالبات، قاریہ کورس میں ہم علوم تلاوت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. تو پہلا علم و تجوید، اس کے بارے میں ہم بہت کچھ سیکھ چکے ہیں. تو قرآن پاک کی صحیح تلاوت کے لیے جن علوم کا جاننا ضروری ہے وہ 4 بنیادی علوم یہ ہیں. نمبر 1 علم و تجوید، نمبر 2 علم الاوقاف، نمبر 3 قرآنی رسم الخط، اور نمبر 4 علم قراءات. یہ 4 علوم اس کی بنیاد ہیں. تو آج سے ہم دوسرا علم الاوقاف یہ شروع کر رہے ہیں. اوقاف جو ہے وقف کی جمع ہے. اس کا زیادہ تعلق جو ہے تلاوت سے ہے. جب ہم حروف کو صحیح ادا کرنا سیکھ جائیں گے تو پھر قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کریں گے، اور اس کے لیے علم الاوقاف کا جاننا بہت ہی ضروری ہے. یہ وقف سے ہے. بعض لوگ وقف کا مطلب جانتے ہیں. وقف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، رک جانا. یعنی آپ تلاوت کر رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں، دوران کلام آپ رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، سانس لے لیتے ہیں. اس کو وقفہ بھی کہتے ہیں، وقف بھی کہتے ہیں. تو وقف کی جمع ہو گئی اوقاف. تو قرآن پاک کی تلاوت کے دوران کہاں پہ ٹھہرنا ہے، کیسے ٹھہرنا ہے، تو یہ اس علم کے تحت آتے ہیں. اس کے لیے یہ کچھ اصطلاحات ہیں، یہ آپ پہلے سمجھ لیں. ایک ہوتا ہے وقف، اور ایک ہے وصل، اور ایک ہے اعادہ اور ابتدا. یہ اس کی چند ایک اصطلاح اس میں استعمال ہوتی ہیں. اصطلاحات کو سمجھ لیں. وقف کے بارے میں نے بتا دیا کہ رکنا ہوتا ہے، اور یہ وصل جو ہے اس کا اپوزٹ ہے، متضاد ہے، یعنی نہ رکنا، ملا دینا. وصل کا معنی ہوتا ہے ملانا. جس طرح سبزیوں میں ایک سبزی ہے پیاز جس کو کہتے ہیں، اور اس کو پنجابی میں ہم وصل بھی کہتے ہیں. اس کو اگر اس کی شیپ پہ غور کریں تو اس کے پردے سے ایسے پردہ ملا ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام وصل رکھا گیا ہے. وصل کا معنی ہوتا ہے ملانا. اور اس کے سے ملتا جلتا ایک لفظ وصال بھی استعمال ہوتا ہے. تو جب بزرگان دین میں سے، بزرگ ہستیوں میں سے کوئی اس دنیا فانی کو چھوڑ کے دوسرے جہان چلا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کا وصال ہو گیا. تو کیوں کہتے ہیں وصال ہو گیا؟ یعنی وہ اپنے خالق حقیقی سے مل گیا. تو ملنا
یہ ہے وصل اور وصال۔ تو ایک وقف ہے یعنی کہاں پہ تلاوت کرتے ہوئے رکنا ہے، ٹھہرنا ہے، اور ایک وصل ہے یعنی نہیں ٹھہرنا، چلتے جانا ہے، تو اس کو کہیں گے وصل۔ تو وقف اور وصل کے قواعد کا جب تک پتہ نہیں ہوگا تو اس وقت تک ہم صحیح تلاوت نہیں کر سکتے۔ اس کی آگے انشاءاللہ وضاحت آئے گی۔ اعادہ کہتے ہیں جب ایک جگہ پہ پڑھتے پڑھتے رک گئے ہیں تو پھر اگر وہ وقف کا صحیح مقام نہیں تھا، کسی وجہ سے، کسی مجبوری کے تحت یا کسی اور وجہ سے ہم رک گئے، پھر وہاں سے آگے نہیں چلیں گے، اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے پچھلی بات کو ملا کے آگے لے جائیں گے، تو اس کا نام ہے اعادہ یعنی دہرانا۔ چند ایک کلمات کو یا ایک دو کلمات کو پیچھے سے دہرائیں گے، ملائیں گے ساتھ، تو پھر آگے چلیں گے، تو یہ اعادہ ہے۔ ابتدا ہوتی ہے جب ایک جگہ پہ رک گئے، پھر اس سے آگے پڑھنا شروع کر دیں گے، پیچھے سے نہیں ملائیں گے، تو اس کو کہیں گے ابتدا۔ تو یہ چند ایک اصطلاحات اس علم کی جان ہیں، یہ بار بار استعمال ہوں گی، تو ان کے بارے میں آپ کے ذہن میں کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ جیسے میں مثال بھی دے دیتا ہوں، ہم نے شروع کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تعوذ اور تسمیہ ہم نے پڑھا۔ تو جب تسمیہ پڑھ چکے تو سانس توڑ دی، رک گئے، اس کا نام ہے وقف۔ اور اگر ان کو ہم ملا کے پڑھیں گے، یہ ہم نے وقف کیا ہے تو اس میں ایک تبدیلی ہوئی۔ اصل میں تھا پہلے تعوذ کے آخری کلمے میں الراجیم، میم کی زیر ہے، لیکن ہم جب رکے وقف کیا تو الرجیم پڑھ دیا، تو یہ زیر ختم ہو گئی۔ یہ وقف کا ایک اصول ہے، جب کہیں رکتے ہیں تو اس کی حرکت چھوڑ دیتے ہیں آخری حرف کی۔ اگر ہم اس کو وصل میں پڑھیں ان دونوں کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہاں کیا کیا؟ اس زیر کو قائم کر دیا ہے، یہاں زیر نہیں پڑی تھی، تو یہاں جو ہے وصل میں ہم نے اس کی زیر پڑھی ہے۔ تو یہ وصل اور وقف کے قواعد ہیں۔ اگر ہم اس طرح پڑھیں، سانس توڑ دیں یا ملا دیں، اس کو وصل میں پڑھیں اور یہ زیر نہ پڑھیں، تو پھر یہ غلطی ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو پہلے اس کی میم کی زیر نہیں پڑھی اور آگے اسی سانس میں دوسرا پڑھ دیا تسمیہ، تو اس طرح یہ غلطی ہوگی۔ تو اس طرح یہ قواعد جو ہیں ذہن میں ہوں گے تو پھر ہم وقف اور وصل کر سکیں گے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کہاں رکیں، کہاں وقف کریں اور کہاں سے وصل کریں۔ تو اس کے لیے کچھ علماء نے علامات مقرر کر دی ہیں، تو وہ علامات اگر ذہن میں ہوں گی تو وہ کافی حد تک مدد دیں گی۔ ان کو کہتے ہیں اوقاف معتبرہ، یہ بھی ایک اصطلاح سمجھیں اور اس کو ذہن میں رکھیں۔ اوقاف معتبرہ، اوقاف معتبرہ یہ ہے، سب سے پہلے جو آتا ہے دائرہ، میم، تا، جیم، زا، 1 2 3 4 5، یہ 5 علامات جو ہیں یہ چھوٹی چھوٹی آیات کے درمیان میں آپ کو لکھی ہوئی ملے گی، تو ان کو کہتے ہیں اوقاف معتبرہ۔ جب یہ علامات آئیں گی تو ان پہ آپ وقف کریں گے تو اعادہ کی ضرورت نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ اگلے اسباق میں پھر اس پہ مزید بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو صحیح طور پہ پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ